السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عقیدہ علم غیب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے عقیدہ علم الغیب کے عنوان کو درست کیا۔ درست کرنے کے بعد جو ہمارے جو ہے مد مقابل جو ہیں وہ جو عقیدہ پیش کرتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ایک قابل غور جو ہے نقطے کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ آج ایک اور یہ یاد رہے، ہمارا یہ جو ایپیسوڈ فی الحال چل رہا ہے وہ اس منشا اور اس نظریے کو دیکھ کر چل رہا ہے کہ کم از کم عوام الناس میں اور خصوصاً اہل علم کے اندر جو ہے اس نظریے کی اور اس عقیدے کی جتنی حتی الامکان کوشش ہو سکے کہ اس پر متحد ہوا جا سکے۔ تو اس کے لیے آج جب مکمل طور پر دعویٰ دونوں طرف سے لکھا جاتا ہے، دلائل کی باری آتی ہے، تو جب دونوں حضرات دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل کے اندر ایک چیز اور دونوں فریقوں کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ بریلوی حضرات جب اپنا دلائل پیش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بڑھاتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ جو ہے علم کو اور شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جبکہ علماء دیوبند کے جو حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی، بریلوی لوگ اس عقیدے کو لے کر مشرک ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، یا یہ عقیدہ مہم شرک کی طرف جاتا ہے وغیرہ۔ تو میں نے ایک ایسی راہ نکالی کہ مناظرہ بھی ہو جائے اور کسی کے اوپر جو ہے حرف بھی نہ آئے، کسی کے اوپر ایک دوسرے حضرات جو ہیں، دونوں حضرات میں سے ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی نہ لگا سکیں۔ اس کا جو طریقہ کار اور اس کی جو سوچ، اس کے جو الفاظ میں نے سوچے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دعوے کے اوپر دونوں حضرات متفق ہوں۔ وہ دعویٰ، وہ نظریہ، وہ الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ علم غیب، چونکہ دونوں حضرات، ایک حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت علم مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا، کہ علم غیب، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بتاویل بریلوی حضرات جو بھی علم غیب کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام ہے۔ اور علماء دیوبند کے حضرات یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف علم غیب کو نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کا میں نے ایک آسان حل سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں حضرات اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ آیا علم غیب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام ہے یا نہیں، نمبر ایک، یا بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے نام کیا ہیں۔ اس کے اوپر دونوں حضرات جو ہے اپنی اپنی طرف سے دلائل پیش کریں گے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے نام کیا ہیں۔ جب علماء دیوبند کے حضرات اپنا دعویٰ پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے نام انباء غیب، اخبار غیب، اطلاع علی الغیب، غیب، وحی، معجزہ وغیرہ، یہ حضرات یہ لکھیں گے اور ان کو ثابت کریں گے۔ اور جو علماء بریلوی حضرات ہیں وہ اپنا دعویٰ لکھیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام علم غیب عطائی ہے، علم غیب جو ہے جزئی ہے، علم غیب ما کان و ما یکون ہے۔ جو بھی وہ لکھیں گے وہ ان الفاظ پر اپنی طرف سے دلائل پیش کریں۔ تو یہ ہے آج کا جو ہے میں نے دونوں طرف سے، یعنی کہ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا نام رکھے گا وہ اس کو ثابت کرے گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم ایک دوسرے کے اوپر جو فتویٰ اور جو ایک دوسرے کے اوپر فتوے کی آڑ میں جو الفاظ اور جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے دونوں فریق بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا آج کی جو نشست ہے اس میں یہ ہے
کہ علماء بریلوی حضرات کو بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کا پابند کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام کیا ہے. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام علم غیب عطائی جزئی، علم غیب کلی، علم غیب جزئی، علم غیب ما کان و ما کان، یعنی کہ وہ جو بھی بریلوی حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اندر، علم غیب کے اندر تعویل کرتے ہیں، جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، وہ یاد رہے کہ وہ علم غیب کا لفظ ساتھ ضرور لگائیں گے، کیونکہ اختلاف اصل علم غیب کے اندر ہے. باقی جو ہے وہ ساری تعویلیں ہیں، چاہے ہم تو ان کو باطل تعویلیں کہتے ہیں، آیا وہ تعویلیں حقیقی ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب جو ہے وہ دلائل میں سامنے آ جائے گا. تو لہذا انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہوگی، آج کی جو گفتگو تھی یہاں تک تھی، وہ میں نے اس نظریے کو دیکھ کر جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دونوں حضرات میں سے کم از کم حتی الامکان، حتی المقدور، جہاں تک ہو سکے دونوں حضرات کو جو ہے اختلاف ختم ہو. انشاءاللہ کل جو ہے ہم اسی اپنے جو یہ عنوان ہے اس کے اوپر دلائل شروع کریں گے، تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ حق مذہب اور حق مسلک کیا ہے، اہل حق کا جو ہے مسلک قرآن و سنت کی روشنی میں کون سا ہے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.